अस्सलाम वालेकुम नासिर, इसमें एक दिलचस्प नावल पोना के पगड़ी के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कलीमुल्लाह जा 6 बहन भाई थी, एक बहन और 5। सबसे बड़े सैफुल्लाह जा, फिर हसीबुल्लाह, फिर कलीमुल्लाह, इसके बाद सिद्राबा, फिर अजीमुल्लाह और आजम थे। सब बहन भाइयों के 5-5, 6-6 बच्चों से कम नहीं थे। मासवाई कलीमुल्लाह की, इन्हें खुदा ने सिर्फ एक बेटी दी थी। माहम 6 या 7 साल की थी। इनकी शरीके सफर इस जहां से कूच कर गई। माहम की खातिर उन्होंने दूसरी शादी न की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें अंदाजा हुआ कि वह तनहा जिंदगी तो गुजार सकते हैं, मगर तनहा बिजनेस नहीं संभाल सकते। बाप बुढ़ापे की तरफ जाता है तो बेटा जवान होकर उसका सहारा बनता है, लेकिन ये सहारे का नामो निशान न था। तो उन्होंने अपने बड़े भाई हसीबुल्लाह से इसके बेटे हारून को मांग लिया। हसीबुल्लाह ने बाखुशी कलीमुल्लाह को हारून दे दिया। इस वक्त हारून एफएससी का इम्तहान देकर फारुक हुआ था कि मुस्तकिन चचा के घर आ गया। सब भतीजों में हारून को भी इनका इंतखाब क्यों बना, इसकी वजूहत थी। एक तो कि हसीबुल्लाह के 4 बेटे थे, दूसरा कि हारून का रुझान शुरू से चचा की तरफ बहुत ज्यादा था। पहली बार जब हीरिंग को हारून के इसके घर में देखा तो बड़े इश्तियाक से हारून से मुतालिक पूछा, तो उसने मुस्कुरा कर यूं तारुफ कराया कि हमने इन्हें गोद लिया है। हारून इसके यूं मुतारिफ करवाने पर चिढ़ जाता। वो अक्सर लोगों को यूं ही बताती थी, तुमने गोद लिया मुझे? उसने जल कर पूछा। पापा ने तो लिया है ना, इसे चिढ़ाने में मजा आता था। जी नहीं, मैं पैरों पर चल कर आया था, इसने जतलाया। इसके नजदीक गोद का मकसद गोद में आना ही था। वदिया में? नाज ने मुस्कुराकर मुताजिब लहजे में पूछा। एक जानदार निस्वानी कहका पड़ा, जी नहीं चचा की दिल, वो कब बाहर आने वाला था, घूर कर चलता बना। अब भी इसी तरह नोक जो चलती रहती, वो कहने से बाप ना थी, वो चलने से न रुकता। हर बार दोस्त देवता कि अपने घर चला जाएगा, लेकिन इसकी डोंट को खातर में न लाती थी। पापा का दबाव बढ़ता जा रहा था, अपनी सोच से आगाह करे, उलझ कर रह जाती जिंदगी के दायरे कितनी तेजी से तंग हो रहा था। आखिर वो क्या फैसला करे, क्या जवाब दे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। उसने फैसला कर लिया कि इंतहाई संजीदगी से ऑफिस में काम करेगी। ना हारून को शिकायत लगाने का मौका मिलेगा, ना पापा को बार बार इसकी शादी याद आएगी। बड़ी सोच बिचकाना थी। हकीकतन ने अपने मफाद की खातिर यह संजीदा फैसला किया था। क्या गोया इसकी तलाश भी जारी रहेगी और पापा की नजरों में सरखरूब होने का मौका भी मिलता रहेगा। हारून, ये लेटर टाइप करके मेरे कमरे में पहुंचा दो, वो शाम को मीटिंग है, मुझे पापा की फाइल तैयार कर के रखनी है। ओह, आजकल तो बड़े काम शाम हो रहे हैं। हारून ने इसका मजाक उड़ाया। आखिर पापा का बिजनेस संभाल तो मुझे ही संभालना है। वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए तफक्कुर से बोली। बड़ी जल्दी होश आ गया, उसने भी तंज किया। वो चिढ़ गई। क्या तुम मेरे बाप का सारा बिजनेस खाना चाहती हो? लड़की, जुबान संभाल कर बात किया करो। हारून ने सचमुच बुरा लगा। इस वक्त ऑफिस में ओनली पर्सनल सेक्रेटरी हो और कुछ नहीं। और तुम कौन सा पार्टनर हो? एक पतलून सी हैसियत वाली है तुम्हारी। वो जवाब देते हुए मुकाबिल को कोविका कर देती थी। सोचती भी नहीं थी कि ये लबास इसको कितने खसारे का बाइस बन सकती, बस बराबर का जवाब देना मकसूद होता। हारून से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो गुस्से में सब कुछ छोड़कर चला गया। इसने सोचा वो सकता है शाम को आ जाए, मगर वो नहीं आया। वो अपने कहे अल्फाजों पर परेशान थी और शर्मिंदा थी। हारून के बगैर इसका दिल नहीं लगता था। हारून ने पिछले 6-7 सालों में घर की फर्द की हैसियत अख्तियार कर ली थी। पापा भी मुसलसल खामोश थे। हारून को भी इसके घर में कई फोन खटका डाले, मगर उसने तो बात करना गवारा ना की। कलीमुल्लाह को बेटी की बेचैनी और नदामत का अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था, मगर खामोश तमाशाई बने हुए थे। पापा, आप हारून को ले आइए, इसने बिला के थक हार कर आजी से दरख्वास्त पेश की। मैंने नहीं भेजा, जो मैं लेकर आऊं, वो अनजान बचते हुए बोले। वो रोमांसी हो गई। भेजा किसी ने भी नहीं था, तो वो फिर वो ही आ जाएगा। वो लापरवाही से फाइल देखने लगी। वो बेबसी से उठकर खड़ी हो गई। सोते सोते फिर फूल मिलाया। किस्मत अच्छी थी कि हारून ने उठाया। हारून के बच्चे सीधी तरह घर आ जाओ, इसने रोब से गुजारिश की। हारून के बच्चे नहीं, वो गैर शादीशुदा। इसने संजीदगी से कहकर फोन रख दिया। वो तिल मिलाई। समझता क्या खुद को, देख लूंगी। रात मुश्किल काटी। सुबह मामूल के मुताबिक बेदार हो गई। अकेले काम नहीं चलेगा, राज को साथ लेना पड़ेगा।
کیونکہ فراج اور ہارون کی بہت بنتی تھی. ایک یکجان دو قالب کا فکرہ ان کی دوستی پر غالب آتا تھا. یہی سوچ کر اس نے گاڑی کا رخ سیف اللہ کی طرف موڑ لیا. گھر میں مکمل خاموشی تھی. سارے گھر والے خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے. فراز، سمیاں بے کوئی جاگ رہا ہے یا سب سو رہے ہیں؟ اس نے باری باری سب کمروں میں جھانکتے ہوئے آوازیں دی. کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں اس آئی تو اس نے فوراً ادھر چل دی کہ سمیہ یا جویریہ ہوں گی، لیکن دروازے پر ہی ٹھٹک گئی. اس کی آواز پر تائی جان قرآن بند کر کے صحن سے اٹھی تھی. براج حسن بڑی چابدستی سے ناشتہ بنا رہے تھے. اس کی تیاری انداز سے لگ رہا تھا جیسے آفس جانے کی جلدی میں کوٹ اور ٹائی ٹائنک ٹیبل پر پڑے رکھے ہیں اور جوسر بلینڈر میں پھل چلا کر دودھ ڈال رہے تھے. اس کے لیے سب نے یہاں نہیں تھا، لیکن نہ جانے سے کیوں حیرت ہوئی اور بے ساختہ منہ سے نکل پڑا، ارے آپ! انہوں نے چونکرے سے دیکھا. وہ دروازے کے دونوں ہاتھ رکھے اس کی اجلت میں کھڑی تھی، جیسے بھاگتے بھاگتے تھوڑی دیر کے لیے رکی ہو. ان کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے رکی، پھر منتشر ہو گئی. میں سمجھی شاید سمیہ وغیرہ اس لیے ادھر چلی آئے. اس نے تنقیدی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا اور انداز بے حد تسخیر امیز تھا. اس کا خیال تھا کہ وراج کو اس کا کام کرنا دیکھ کر وہ کنفیوز ہو کر کام چھوڑ دی گئے. دوسرے لمحے انہوں نے نگاہیں چکا لی اور سوئچ لگاتے ہوئے بڑی سادگی اور نرمی سے بولے، سمیہ، فراج اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، اور ساتھ ہی بلینڈر کا بٹن آن کر دیا. یکایک بے ہنگم شور ابھرا. وہ کاندھے چکا کر وہاں سے ہٹ گئی. تائی امی راستے میں مل گئی. السلام علیکم تائی امی. وعلیکم السلام. کیسی جی کیسے آنا ہوا صبح صبح؟ اپنی ہمراہی میں سے لے کر ڈائننگ روم میں آئی. اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ میں واقعی صبح صبح آ گئی ہوں. ارے تمہارا ہی گھر ہے، جم آؤ. تائی اماں نے اسے اپنے گلے سے لگایا، پھر پہلو میں بٹھاتے ہوئے بولی، اس گھر میں تو صبح 11 بجے اور رات 2 بجے ہوتی ہے. تائی بس بے عادت شروع ہو گئی اور وہ بس مسکرا کر رہ گئی. اس کا تو بس خود یہی حال تھا. آج جانے کیسے اتنی جلدی اٹھ گئی؟ لگتا ہے تایا جان گھر پر نہیں ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا. موضوع بدلنا چاہا. ہاں وہ گئے ہیں صدیق کے بیٹے کی. کل رات میں انہوں نے کہا تھا فراز سے تم چلے جانا، پر اٹھ نہیں رہا. جگاتی رہی. جانے تو فراز چلا جاتا، مگر میں وہ بسر نے کام کیا تھا. کسی پارٹی سے آیا تھا، اس وجہ سے نہیں گیا. اللہ میرے بچے کو خوش رکھنا، خوشیاں نصیب کرے. تمام اولادوں میں ایسا سعادت مند بچہ نہیں. تائی جان کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ دمکائے اور مراج کی تعریفیں کرنے لگی. آپ دیکھ لو، آفس کی جلدی ہے، خود ہی ناشتہ بنا لیا. کتنی کہتی ہیں، اور یہ سمیہ کو اٹھا لو، جویریہ کو اٹھا لو. سارا بھی فراج کے آگے پیچھے بھی تو دوڑتی رہتی ہیں. اور وہ گیا اور وہ بھی دوڑاتا پھرتا ہے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، مگر اس نے تو کام کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. اس نے تو کبھی کسی کو تنگ کیا ہی نہیں، جیسا پڑھنے خود کر لیتا ہے. حالانکہ میں نے اس کا اتنا خیال رکھتی ہیں، بغیر اس کے کچھ کہے آگے بھی پیچھے کر دیتی ہیں. اور میں جو کہتی کرنے کے لیے اٹھوں تو پکڑ پکڑ کے بتاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پیغمبر بھی تو اپنا کام خود ہاتھوں سے کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے کام کرنا کوئی سنت نبی ہے. اور گھر میں بد نظمی اور بے سکونی بھی نہیں ہوتی. اور جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو خود ہی کام کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار بہنوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے تو ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے. اتنی دلیلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر یہی فراج کو جانا ہوتا تو گھر میں ایک پاؤں پر نچائے رکھتا اور جاتا جیسے سان کر کے جا رہا ہوں. تائی امی نے نخوت سے اس کے انداز پر کہا تو وہ مسکرائی بغیر نہ رہ سکی. ویسے صبح صبح غیبت کرنا گناہ ہے. فراج آنکھیں منتا ہوا اس کے پاس آیا اور جیسے ماں باپ کا دل دکھانا تو ثواب کا کام ہے. تائی اماں نے جل کر جواب دیا. آپ یہ کام نہ جانے کی وجہ سے جوتیاں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. ارے یہ صبح صبح کیسی آئی؟ سمیہ نے سوال پوچھا. اس نے اکتا کر سوال پر گہری سانس کھینچی اور تھکاوٹ سے بولی، فراز صاحب کو لینے آئی ہوں کیونکہ ہارون گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے. اس معاملے میں فراج میری مدد کرتا ہے. سمیہ کو ہنسی آ گئی. اس کی تو خود جو ہے فراج کے ساتھ کئی دنوں سے
اور لڑائی ہوئی تھی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے نہ دیکھنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ سمیہ کے اطلاع پر اسے شدید جھٹکا لگا۔ کیا ابھی تمہیں اس وقت میں جھگڑا کرنا تھا؟ اس نے فراز کو گھورا۔ چلو خیر اٹھو اور روزانہ اکٹھا روزہ کھولتے ہیں۔ اس نے فراز کے علاوہ کوئی مقبول بندہ نہ مل سکتا تھا۔ میں نہیں جا رہا، فراز کی ناراضگی شدید معلوم ہوتی تھی، اس لیے آپ نے جواب دیا، اسے گولی مارو، فراز بھائی کو لے جاؤ۔ سمیہ نے مشورہ دیا، بلکہ اسے فراج کی منت سے بچایا۔ اسے بے سختہ ہنسی آئی۔ تم کیوں ہنس رہی ہے؟ سمیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں کچھ نے، بس یوں ہی ہنسی آ گئی۔ اتنا کمزور وکیل، میں مقدمہ جیتنا چاہتی ہوں، ہارنا نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی اکیلی چلی جاؤں۔ وہ دستور کھلکھلاتی ہوئی مڑی۔ افق میں براج حسن کھڑے تھے اور اس کے پاس سے گزر گئی۔ براج حسن بظاہر گھڑی کی کچھ سوئیاں سیٹ کر رہے تھے، مگر ان کا ذہن پوری طرح ان کی بات پر الجھا ہوا تھا۔ ہارون کے گھر گئی تو چھوٹی امی نے بتایا کہ وہ تو خود ان کی طرف چلا گیا۔ اسے خوشی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ الٹے پاؤں وہاں سے لوٹی گھر آئی تو ہارون کو پاپا کے ساتھ ناشتے میں مصروف پائے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو؟ اس کے سر پر چار داڑھی، پہلے آتی تھی ہر بات پر شرم، اب تو اسی بات پر نہیں آتی۔ اس کے سکون سے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے موقع کی مناسبت سے شیر گھڑا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ کیوں آئی ہو؟ وہ بے حد ناراضگی سے پوچھا۔ گیا نے تمہیں ساتھ لانے کے لیے، پھر خود ہی آ گیا کہ تمہیں تانے دینے نہ پڑ جائے کہ باقی زندگی تم لوگوں کو یہ بتاتی پھر کہ تم نے مجھے وہ میں اٹھا کر لائی ہو۔ پاپا ہارون کی بات پر ہنسی اور بس وہ بور کر رہ گئی۔ جواباً ہارون نے منہ چڑھایا۔ وہ پاپا کے آفس میں بیٹھی تھی کہ زکریا اچکانی اندر آیا۔ ہیلو، زکریا نے بڑی محبت سے کہا۔ ہائے، تکلف کے بجائے تکلیف سے جواب دیا گیا، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ٹھیک تھا، یا شاید رویوں کے اظہار کے معنی نہیں سمجھتا تھا۔ مسکرا کر خود ہی بیٹھ گیا۔ وہ خواہ خواہ فائلوں میں سرگسائے بیٹھ گئی کہ اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر جائے۔ پاپا کے خاص دوست تھا اور سب سے بڑا شرافت دار کا بیٹا تھا، اکثر تامچہ میں رہتا۔ وہ اسی کیلا آ کر آن ٹپکا، اس کی عادت تھی، اور بلکہ حسب معمول شروع ہو گیا۔ اسے بات پر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور وہ شروع ہو گئی۔ یہ آسمانی رنگ تو غضب کا لگ رہا ہے، تم نے کسی موسم پر حصہ معلوم ہو رہی ہو۔ ماہم، میں تمہاری گریز کو شرم سے بارک کروں یا فرار سے؟ تو سنیے، فرار سے، اس نے دو ٹوک انداز میں جل کر کہا۔ وہ تو شرمندہ نہیں ہوا، کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اتنی زور سے مت ہنسا کرے کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں، اس لیے اس کے دبلے پتن ہونے پر چوٹ کسی۔ زکریا کو برا لگا، مگر وہ اتنا بھی برا نہیں لگا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور موسم بھی اچھا ہے، آئس کریم بھی کھائیں گے اور یوں لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں گے نا۔ اس نے جلدی جلدی بات مکمل کی۔ وہ سمجھدار و قبل بات مان لیتی ہو، جان لیتی ہو۔ اس نے اس کی سمجھداری کو داد دیتے ہوئے کہا، تم جیسی شریک سفر زندگی کی شاہراہ میں پڑی صحیح رہتی ہے، اور مجھے تم جیسی لڑکی کی تلاش ہے۔ اس نے بات مکمل کی۔ وہ زور سے ہنسا۔ بہت ذہین ہو، گویا میرے دل کی بات تم نے کہہ دی، اس نے جٹ کہا۔ اب اس فیلڈ میں اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ ہر ڈائلاگ کو مکمل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زبردست، وہ فکرہ مکمل کر پورا ہونے پر خوش ہوا۔ وہ بری طرح چڑ گئے۔ اس نے موقع کے مطابق ایک آدھا شعر کی سخت گنجائش نکلتی ہے، مجھے اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں، اس نے عاجزانہ کہہ کر وقت مشکل سے کہا۔ وہ خفا نہیں تھا، ہر بات میں مسکرائے جاتا تھا۔ وہ مردوں کی فطرت سے خوب واقف تھی۔ وہ اس مقولے پر زندگی گزارتا تھا، جو ایک بار حاصل ہو جائے پھر جواب دیں گے۔ گویا زندگی کا صبر اگلی زندگی پر جبر تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر چیڑ کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ اس وقت پاپا داخل ہو گئے۔ پاپا کو دیکھ کر زکریا بڑا معتبانہ انداز میں سلام کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا۔ ارے بھائی، اسے دیا کہ چائے وغیرہ کا بھی پوچھا۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر انہوں نے اندازہ کیا، اور محترمہ کی ذرا سی خاطر تواضع بھی کی ہے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل میرا منہ نہیں ہے، ماں نے پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ کتنی صفائی سے اس نے منہ پر جھوٹ بولا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مسکرایا۔ اچھا ماہم، پھر چلیں گے؟ اوکے انکل، اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے نکل گیا۔ وہ کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی
पापा भी बैठ के वो बैठते ही जकरिया नामा शुरू हो गया। जकरिया बड़ा अच्छा है, माई गॉड, इसने सर थाम लिया। मैं भी यार यही चाहता हूँ कि तुम दोनों के माँ बहन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मिलते जुलते रहा करो, कहीं घूमने फिरने जाया करो प्लीज पापा। उसने रुक तंगा कर कहा। सिर्फ इन लोगों ने प्रपोजल पेश किया है, आपने तो मुझे बकायदा इन दोनों इनके साथ ही अटैच कर दिया है। मेरी मर्जी के बगैर आप जैसे अपना हतमी फैसला कर लिया हूँ मुझसे पूछने और मुझे बताए मगर ये सरासर ज्यादती है, वो नहीं तो क्या। वो शुदा हो गई। कलीमुल्ला ने बेटी को गौर से देखा, मुस्कुरा दिया। तुम थोड़ी सी मुबालगा आराई से काम ले रही हो। तुमसे मैंने पूछा था मगर हर बार तुम्हारे पास वो जवाब नहीं था ताकि अपनी राय भी ना पेश कर सकी। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे लिए सरापा इनकार है अगर मैं बैठा रहा और जिंदगी का फैसला किसी तरह और इस तरह और कब होगा, जिस तरह और जहां में होगा, मगर जकरिया के साथ नहीं होगा। वो तबकी से बुड़बुड़ाई। मगर जकरिया में क्या बुराई है? बड़ा मफहूम सवाल है। उन्होंने जिच अंदाज करने वाला अख्तियार किया। वो बेदस्तूर खामोश रही और फिर इसके अंदाज में कब की नजर आने लगी। वो हर लिहाज से परफेक्ट है और मेरे ख्याल में मुझे अपने मेयार का दिमाग जकरिया से बढ़कर नहीं मिल सका। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो बेहद मुतमिन है। फिर उन्होंने ये प्रपोजल दिया, बल्कि मैं इन्हें जबान दे चुका हूँ। इतना हतमी अंदाजा जैसे पत्थर पर लकीर हो। इसके सर पर तो आसमान टूट पड़ा। ये कैसे हो सकता है कि जिंदगी की तलाश का मकसद कितनी जल्दी खत्म हो गया, ख्वाहिश से जिद बन गई। अब मामूली सी चीज पर गुजारा कनात करना इसने सीखा ही ना था। फिर क्यों हार मान ली थी? फिर पापा ने फैसला कर दिया था, वो संजीदगी से समझा कर चले गए। वो सुकून से सोचो तो क्योंकि वालिदैन हमेशा औलाद के फैसले बेहतर ही करते हैं। इस फैसले पर जहन और दिल को तैयार करो। माई फुट, वो गुस्से से उठ गई। माई गॉड, हारून गाड़ी की चाबी दे। क्यों? कितनी लापरवाही दिखाई। पर मैं क्यों दूं? इस जवाब उसने इसका जवाब दिया। मैं जवाब देने की मिजाज नहीं। बेइंतहा तपी हुई थी। हर कोई मेरे पे पैरे बैठाने के चक्कर में है और ये हारून तो कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगाए फिरता है। इसके साथ घूमती हूँ, अक्सर डांटता फिरता रहता है। देखो हारून, मैं कह रही हूँ ये आंखें जो है कि अपने वालों घर वालों को दिखाओ, मुझे नहीं दिखानी। और कारी की चाबी दो। मैं तुम्हारे साथ कार तुम्हारे रोकने नहीं आऊंगी, ना किसी से डरती हूँ। इसने जलकर बोल कुछ जवाब दिया। तुम डर भी कैसे सकती हो? अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक ऐसे पैदा की है और तुम्हारा शुमार इन्हीं लोगों में से होता है। वो बड़े सुकून से मुस्कुराकर बोला। इतनी जान तक जल गई। अपनी ये बातें अपनी बेगम को सुनाना मुझे जलने का कोई शौक नहीं। हारून हाथ में कहका लगाया। आंखें घर वालों को दिखाऊं और घर वालों को बातें भी करूं? तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसने चाबी छीनी और कमरे से निकल गई। वो अक्सर बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर वो मुख्तलिफ सिमटों में निकल जाती थी। माहौल से फराज के लिए इसके पास यही आर्जी रास्ता हुआ करता था। इसने भी इस वक्त फराज का रास्ता इख्तियार किया। ज़हन पे ये सोचों में उलझा हुआ था। वो गाड़ी कहीं मारने के इरादे से निकली थी। एक लम्हा सोचा कि खुद को खत्म कर ले, लेकिन एक सोच थी वो हवा के तरह इसके शौर से टकरा कर गुजर गई। लेकिन तकदीर में ये हादसा इसकी तकदीर में लिखा था। गाड़ी यक बिजली के खंभे से टकराई और बहुत सी गाड़ियों के टायर चराए और इसका सर स्टीयरिंग पर लटक गया। आगे क्या हुआ इसे कुछ याद ना था। 2 रोज के बाद हॉस्पिटल के कमरे में जब इसने आँख खोली तो सबसे पहले पापा पर पड़े। वो बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ी। महान महान बेटा, इसकी आंखों से आंसू रवा थे। इसकी बेचैनी पर वो पुकार रहे थे। पापा की हालत देख वो तड़प गई। इसके सिवा पापा के पास और कौन था? वो इनसे क्या रवैये की माफी मांगे? इसने ऐसा क्यों किया? पापा समझ रहे होंगे कि इसने जानबूझ के गाड़ी टकराई होगी। ऐसा कुछ नहीं था। वो बताना चाहती ये थी कि ये महज हादसा है और कुछ नहीं। बावजूद तकलीफ के वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके पीछे खड़ी है जकरिया। उसके वालिद को देख के वो चुप ही हो गई। लब सिल गए। वजूद उनके हर जख्म में टी सी उठी। वो बेहिस हरकत तो पड़ी की पड़ी रह गई। इसकी हरकत ना करने पर लोग बेचैन हो गए। ताया, चचा, कजन सभी इसके पास मौजूद थे। इसका दिल नहीं चाह रहा था किसी से बात करने को, बोलने को। हत्ता कि एक लम्हे कबल जो शिद्दत से पापा से हमदर्दी हुई थी वो खत्म हो गई।
اسے ہوش آیا، سب کے دل میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی سازتانا، اپنے لیے وہ خالی ذہن چھت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ہارون نے ڈاکٹر کو بلایا۔ مانو بیٹا، پاپا اس کا کال تھپتھپا رہے تھے۔ میری بیٹی کیوں نہیں بول رہی ڈاکٹر صاحب؟ یہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہی؟ پاپا انجانے خدشوں سے بے قرار ہو کر پوچھ رہے تھے، اور پاپا کے الفاظ اس کے لیے راہ نجات بن گئے۔ بے شک اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا کہ یہی کھیل کھیلے گی۔ لیکن کھلی آنکھوں چھپ چھاپ اس نے اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ ڈاکٹر رکو، جب اس کے ہوش آ جانے پر اطمینان کا احساس ہوا، وہاں ان کے خدشات نے بھی سر اٹھایا کہ کہیں یادداشت نے متاثر نہ ہو گئی ہو کہ سر کی چوٹیں زیادہ آئی تھیں۔ ڈاکٹر زیدی اس کے قریب کھڑے تھے، وفا سے اسے پکار رہے تھے۔ وہ بے ساختہ چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں چکی، ہاتھ ہلا کر سر کو دائیں بائیں کر کے، اور اس کی پاس نرس جو ہے اس کے ہاتھ واحد پیغام پہنچایا کہ دوسرے ڈاکٹر کو بلا لائی، اور دوسرے افراد کو کمرے سے باہر جانے کے لیے بول دیا گیا۔ ڈاکٹر اعتبار زیدی کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئی۔ دوسرے کمرے میں تمام لوگ چلے گئے، ماں سوائے کلیم اللہ اور سیف اللہ کے۔ ہارون ڈاکٹر ساجد کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر ساجد اور ڈاکٹر زیدی طرح طرح کی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ پاپا کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارا خیال ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن متاثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر ساجد ٹھہر کر احسان سے بولے تو تینوں شخص ان کا منہ دیکھنے لگے۔ پاپا کا جب جواب دے گیا تو انہیں کلیم اللہ نے سنبھال لیا۔ کلیم اللہ، خود کو سنبھالو۔ ڈاکٹر اعتبار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں مرد، لا علاج کا اس دنیا میں ہر علاج ممکن ہے، اور ایسا عموماً ہو جاتا ہے، اور ہمارے خیال میں یہی ہوا ہے۔ ہمارے ہاسٹل میں اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر عرفان ہاشمی بہت اچھے سائیکلسٹ ہیں۔ میں ان کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے زیر اثر جلد یہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ فی الحال وقت جو ان کی ظاہری چوٹیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم ان کی طرف توجہ دیں گے۔ آپ تنہائی اور ریسٹ کرنے دیجیے تاکہ ذہن پر بوجھ نہ پڑے، دباؤ دینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ان کی برونی چوٹوں کی انجری میں ہمیں وقت لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر دلاسا اور دکھ کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک کمرے سے نکل گئے۔ پاپا بے دم ہو کے کرسی پر گر پڑے۔ ان کی شدید چوٹیں تھیں، اس لیے دعاؤں کے زیر اثر اسے نیم بہوشی میں گزر گئے۔ کچھ روز بعد اسے چھٹی مل گئی، وہ گھر آ گئی۔ اپنی کمزوری کے زیر اثر تھی، اس لیے چپ چاپ پڑی رہتی۔ اس کے انداز پچھلی زندگی تک کا شعبہ نہ تھا، ہر وقت وہ بالکل اجنبی سی معلوم ہوتی تھی۔ پھر کلیم اللہ بیٹی کو دیکھ کر بولتے رہتے کہ ان کی بیٹی کسی لمحے چوتھائی میں بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گی، لیکن زخم گہرے تھے مگر وہ ویسی نہ ہو سکی۔ پھر ڈاکٹر عرفان ہاشمی ان سے اس کا علاج شروع ہو گیا، اور ڈاکٹر عرفان ہاشمی سے ملنے کے بعد اس کا ستا ٹوٹا۔ وہ ایسے چونکے جیسے سانپ ہیرے سپیرے کی بین پر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی طرح قابو میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر اس کے چیک اپ لکھے، اس کے ٹیسٹ ہوئے، 2 دن بعد رپورٹیں آنی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جس وقت ہارون رپورٹیں لینے گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس نے چور نگاہ سے رپورٹوں کی طرف دیکھا جیسے اس کا پول کھل جائے گا۔ ہارون رپورٹیں رکھ کر چلا گیا۔ ہارون کے جانے کے بعد اس نے سوچا کہ رپورٹیں پھاڑ دے۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے رپورٹوں کے رقمے بنا کر چھپا ڈالے اور بڑی ترتیب سے چوستے ہوئے رقموں کو پلیٹ میں سجا دیا، جیسے یہ پاگل پن کی پہلی مہر تھی جو اس نے خود اپنی اوپر لگائی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ہارون ڈاکٹر کو لے کے آ گیا تو رپورٹوں کو ڈھونڈ کر ہلکان ہو گئے۔ جب انہوں نے رپورٹ کے بارے میں پوچھا کہاں رکھا تھا تو پاپا سخت مضطرب تھے۔ ہارون کو فکر لگی کہ وہ تلاش کرے۔ پاپا نے ہارون کو جھڑک دیا۔ ہارون جھنجھلایا ہوا تھا کہ رپورٹیں کہاں گئی۔ بالآخر ڈاکٹر ہاشمی نے پیشرفت کی کہ سب سے پہلے ماں ہم سے پوچھا جو بے عالم بیزاری سے بیٹھی گنگنا رہی ہے۔ ڈاکٹر کی نگاہ پلیٹ پر پڑی جو کاغذ کے لقموں پر پڑی تھی۔ یہ رہی رپورٹیں، انہوں نے پاپا اور ہارون کو دکھائی۔
ہارون نے بے بسی سے اونٹوں کا حشر دیکھا جبکہ باپ کا دل تڑپ گیا کہ بیٹی سر تک پہنچ گئی ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ پاپا نے بڑے احسان سے ماون سے پوچھا۔ کہانی کا پارٹ نمبر 5 سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب نہ کرنا بھولیں۔ شکریہ۔